کچھ دوستوں نے عبارت پڑھنے کے لیے کہا تھا، تو عبارت کچھ یوں ہے: شم حیاہن ہم سیاشن دس فوجن فودوسن شم ماشن کئی کوشاسن صف ہو کاشن محموتن حیا ہوتن تو سم حاسن تو ساکن لو یابن اوہابن الواحا حین یا ایہا الارواح بحق زوزباشن سلام حیام سلامن حیامن ادبارن حیارن بصیرن۔ یہ عبارت آپ نے 110 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کوشش کریں پہلے آپ اس کو اپنی زبان پہ چڑھا لیں، عبرانی زبان میں ہے، یاد کر لیں یا تو پھر اس کو کسی کاغذ پر لکھ لیں صاف، تاکہ آپ کو پڑھنے میں عمل بہت ہی آسان ہے، اور یہ عمل دوسرے عملوں سے ہٹ کر ہے۔ اس عمل کو کرنے والا عامل نیک نیت ہونا چاہیے، بد نیت نہیں ہونا چاہیے۔ نیک نیتی کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے چونکہ یہ عمل نہایت ہی 14 سال کے عمر کے خوبصورت لڑکے پر کیا جاتا ہے۔ عامل کو چاہیے کہ اگر عمل کرنا مقصود ہو، جیسے پرائز بانڈ، جس طرح یہ انعامی نمبر ہیں، اگر وہ معلوم کرنا چاہ رہا ہے، یا چور کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا ہے، یا کسی خزانے کے بارے میں معلومات لینا چاہ رہا ہے، یا امتحانی پیپر جو ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے، تو اس بچے کو آپ نے نہلانا ہے۔ نہلانے کے بعد اس کو خوبصورت کپڑے پہنانے ہیں۔ خوبصورت کپڑے پہنانے کے بعد اس کو خوشبو سے معطر کرنا ہے، اور کمرے میں اور کوئی چیز موجود نہ ہو، کمرہ بھی پاک و صاف ہو، وہاں شور و غل بھی نہ ہو۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس بچے کو وہاں پر بٹھا دینا ہے، لیکن یہ انتظام لازمی آپ نے کر دینا ہے کہ وہاں پر کوئی بستر ہو، چارپائی ہو، یا کوئی بھی چیز وہاں پر ہو، چونکہ اس عمل کو جب آپ کریں گے، آپ نے مذکورہ عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس عبارت کو آپ نے ایک پانی کا گلاس بھی لے لینا ہے، 110 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 110 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے بچے پر بھی دم کر دینا ہے، اور پانی پر بھی۔ پانی بچے کو پلا دیں۔ اب جو ہی بچے کو آپ پانی پلائیں گے، بچہ بے ہوش ہو جائے گا۔ بچہ بے ہوش ہو جائے گا تو آپ نے بچے کو وہاں سیدھا سلا دینا ہے۔ نیک نیتی کا ذکر میں نے اس لیے کیا تھا کہ بسا اوقات کچھ عاملین جو ہوتے ہیں نام نہاد، ان کے دلوں میں گندے گندے خیالات، اس لیے پھر اس بچے کو نقصان ہے۔ اگر عامل اس کے ساتھ کوئی حرکت کرے گا تو ہو سکتا ہے یہ بچہ پھر ہوش میں بھی نہ آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عامل کے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ اس لیے نہایت ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آپ نے 110 مرتبہ پڑھ لیا، پانی پلا دیا، بچہ بے ہوش ہو گیا، تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ بچہ نیند کی آغوش میں چلا جائے گا، شعور سے لا شعور میں چلا جائے، تو اس وقت آپ نے اس عبارت کو بھی پڑھتے رہنا ہے۔ پھر آپ نے السلام علیکم حاضر روح، اس طرح آپ نے سلام کرنا ہے، یا حاضر روح السلام علیکم، تو اب وہ آپ سے ہم کلام ہوگا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ بچے کے اوپر جو باہر سے کوئی روح ہے وہ اس میں تشریف فرما ہوگا۔ اب وہ آپ کے جو سوالات ہوں گے، آپ انہیں کہیں گے سلام کے بعد میرے چند سوالات ہیں ان کو درست فرمائیں، تو وہ آپ کو حامی بھر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سوالات ان کے سامنے رکھتے جانا ہے۔ جو چیزیں پوچھنی ہیں، جس چیز کے بارے میں معلومات لینی ہے، وہ آپ کو واضح کر کے بتائے گا۔ اس طرح یعنی آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا، تو اب آپ نے اس کو اجازت دے دینا ہے، السلام علیکم کہنا ہے اور شکریہ ادا کرنا ہے۔ اب وہ چلا جائے گا۔ اب آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ نعت علی شریف بچے کے اوپر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ بچہ نیند کی آغوش سے باہر تشریف لائے گا، اور بچہ بالکل بھی صحیح ہو جائے گا اور ہوش میں آ جائے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کی کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی صدقہ و خیرات نہیں، بس یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والا جو عامل ہے وہ نیک نیت ہونا ضروری ہے۔ اگر عامل نیک نیت نہیں ہے
تو پھر اس عمل کو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ عمل میرے اپنے تجربات میں سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایسے ہی نیٹ پہ چڑھا دیا۔ تو یہ عمل مجھے کسی استاد صاحب نے دیا تھا، تو عطائی عمل ہے اور بہت تجربے کار عمل ہے۔ میں نے چونکہ حضرات کے جو عملیات ہیں وہ بہت زیادہ کثیر کیے ہیں۔ ایک تعداد ہے حضرات کی، پانی پر کرتا ہوں، آگ پر کرتا ہوں، ایسے خالی آسمان پر کرتا ہوں نشان لگا کے، تو کسی بھی طرح یعنی حضرات تقریباً میرے پاس جو حضرات کی سیاہی ہے وہ 121 حضرات کی سیاہی ہے۔ تو میں طرح طرح کے حضرات کرتا ہوں، نقوش پر کرتا ہوں، سوراخ پر کرتا ہوں، یعنی کوئی چیز جہاں پر بھی ہو میں اس پر حضرات کر دیتا ہوں۔ شیشے پر کرتا ہوں، پلیٹ پر کرتا ہوں، پانی پر بھی کرتا ہوں۔ تو میرے تجربات میں سارے حضرات ہیں۔ پہلے میرے پاس طلسماتی آئینہ تھا جس میں پرہیز جلالی اور جمالی سخت تھی۔ پرہیز جلالی اور جمالی سخت ہونے کی وجہ سے پھر میں نے اس کا مشاہدہ کیا، جو مجھے دیکھنا تھا، جس چیز کی تسلی کرنی تھی وہ میں نے کر لیا۔ اس کی زکوٰۃ 21 دن کی تھی، وہ میں نے رمضان شریف میں اس طرح ادا کیا تھا، اور پھر میں نے اس میں دیکھے جو چیزیں تھیں میں نے اس سے لطف اندوز ہو کر پھر اس کو بالآخر میں نے اس طرح پرہیز جلالی جمالی شرط کو توڑ دیا۔ تو پھر میں نے اس عمل کو کیا بھی نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے جس چیز کے بارے میں پرہیز جلالی اور جمالی شرط ہو، اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ چلا جائے گا۔ اسی طرح میں نے کیا تھا یا ذل جلال والاکرام مجھے مشکل تجھے آسان، یہ عمل کیا تھا، 21 دن کا تھا، یہ باطنی آگ کا تھا، تو یہ بھی میں نے کیا تھا۔ اسی طرح الحمدللہ اس میں بھی میں کامیاب ہوا تھا، اس میں بھی پرہیز جلالی اور جمالی شرط تھی۔ تو لہذا یہ جو عمل ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس عمل میں کوئی بھی پرہیز جلالی اور جمالی شرط نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تشریف لائے ہیں تو آپ کو عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، آپ کو عمل کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرے ساتھیوں کو بھی عمل کرنے کی اجازت ہے، آپ نے کمنٹس میں اللہ اکبر لکھ دینا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ یہ عمل ہمیشہ کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے عمل ایک مرتبہ کیا پھر نہیں ہوگا، تو یہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، تو آپ یہ عمل کریں اور نیک نیتی کے ساتھ کریں۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔